ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا تھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہوں تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا۔ جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی، اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا۔ آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہیں تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے۔ بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے۔
ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی، تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے. بہا تو دیا ہے میں نے، مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے، ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لأختہ قصیہ، پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئیں ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریائے سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے، سی فیس چاہیے ہم کو، سمندر کے قریب، تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، کہا کہ یہ کیا بہ کے آیا ہے، اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے. تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا، اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں، یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. ہے فرعون مارو مت اس بچے کو، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. عسیٰ ان نتخذہ ولدا، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں، اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی، ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، محل میں جا چکا ہے، اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں، دودھ پلانا بھی تو ہے، بچے کو پرورش کرنا ہے، تو وہ کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہتے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں، بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا، بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. بہت ساری دایائیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ، سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں. اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے، بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا، اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے, اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں, ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح سے, تو دانت ہمارے جسم میں ہیں, ہمارے منہ میں ہیں. کسی کو کاٹو تو کیسے کٹ جائے, ہر چیز اس سے کٹ جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, پلس اگر کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہی 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم و نازک زبان رہتی ہے, کبھی اس سے نہیں کٹتی, کبھی نہیں کٹتی. بزرگوں نے فرمایا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تمہارے منہ میں ہے کہ زبان 32 کے بیچ میں رہ کر کے بھی کبھی کٹتی نہیں جلدی ان سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ وہ سخت گیر لوگوں کے بیچ میں بھی نرم لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا, ان کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں, کسی اور کا نہیں. اب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی بڑے ناز کے ساتھ. اللہ فرماتا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی ماں تک لوٹا دیا. ہاں, کئی تقر عینها, تاکہ فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں, ان کی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور تاکہ یہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے. وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی پہلے بچے کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تیرا بچہ صحیح سلامت لوٹایا, اور اللہ فرماتا ہے ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کو اللہ بے حساب عطا کرتا ہے, بے حساب عطا کرتا ہے. یہاں یہی تو بات. اب چلو ہم بچوں کو نہیں ڈالیں گے سمندروں میں, ندیوں میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دوں گا. یہ قرآن پاک میں. وہ مائیں تھی رب کے حکم پر بچے ڈال دیں, آج ایک سکہ نہیں ڈال سکتے, تو پھر کون سا ہمارا ایمان ہے, کون سا یقین ہے ہمارے اندر. ہمارے پاس مال کی محبت, اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے سامنے سے جھولیاں گھومتی رہتی ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں. اور ویسے ہی ہم اپنی پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے باہر خوب پیسے بھی دیتے ہیں, ہر جگہ ہم دیتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیوں کم ہے ہمارا. انویسٹ ہر جگہ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں امانت دے دو, وہ اللہ ایسے تمہیں لوٹائے گا. دنیا میں خود اس نے فرمایا موسیٰ کی ماں اگرچہ گھبرا رہی تھی بچہ سمندر میں بہانے سے, ہم نے اس کے دل کو تسلی دی اور ایسی جگہ اسے لوٹایا کہ بیٹا تو لوٹایا ہی, لیکن فرعون کی طرف سے خوب انعام بھی عطا کروایا, اجرت بھی عطا کروایا. ساری چیزیں ہیں. میرے عزیزو, رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو. اب پرورش ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, 1 سال کے کچھ ہوئے تھے, 1 سال میں چلنے پھرنے لگے, تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی. تو فرعون اور آسیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر, تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریب جا کر زوردار تماچا مار دیے. چھوٹے سے تھے, گال پر جیسی پڑا ہاتھ, آج تک اس بادشاہ کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا, اور ایک بچے نے مار دیا. کہا اے آسیہ مجھے تو لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا, یہی بچہ لگ رہا ہے. آسیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, بچے اس طرح سے پیار میں کرتے ہیں. کہا نہیں, یہ پیار میں نہیں کیا ہے, اس کے تھپڑ کی جو ضرب ہے مجھے الگ لگ رہی ہے. اس کی مار, اس کا ظاہر سی بات ہے کسی کو پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت میں مارا ہے کہ نفرت میں مارا ہے. یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, جانتے تھے. اور نبیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جلالی پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو پہچان کے ہی مارا ہو, لیکن
परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी। वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं, देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए। सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला मां के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गईं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ। वो आगे बढ़ते आए तो फूल तो उठाना ही था, जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को खत्म करते हैं, अकल को खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा हाँ ये तो बच्चा बड़ा नासमझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी, उसकी वजह से आपका मुंह जला था, जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी ततलाहट, अकलाहट। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में कुरान में है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। खैर, अब जब जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, महल में परवरिश होकर जवान हुए, उनकी मां ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं, इस तरह से तुझे मैंने पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाजा सा होने लगा, हल्की हल्की बातें। मैं देखता हूं जब कभी कोई घर में बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालिदैन को मालूम होने लग जाता है एक्टिविटीज से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर के बाहर आए, देख रहे थे एक फिरौन के खानदान वाला और एक मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला, दोनों लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल और एक कौम अमालका से, यानी फिरौन के खानदान वाला जो था, दोनों लड़ रहे थे। फस्तगासहु अल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही। अल्लाह फरमाता, ये मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला पुकारा, ए मूसा देखो ये फिरौनी है, मार रहा है, फौजियों में से था फिरौन के, मुझे मार रहा है, बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, भरे जवान थे, छुड़ाया तो वो फिरौनी कुछ अकड़ दिखा रहा था। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। अल्लाह फरमाता, एक घोंसा आपने लगाया वो मर ही गया, वो फिरौनी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा अपने एक घोंसे से वो सामने वाला मरा तो एहसास किया, क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, अरे ये तो गलत हो गया है, इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझसे ये चीज हो गई है, तू माफ फरमा दे। ये जो काम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने छुड़ाने के लिए मारा था, वो मर ही गया। हदीस पाक में क़यामत के दिन सारी मखलूक जो शिफाअत के लिए घूमेगी ना, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, सब अंबिया क्या कहेंगे, जाओ किसी और के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब पूरी कौम आएगी तब आप कहेंगे, ए लोगों, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था, अगर मैं तुम सबकी सिफारिश करूं और अल्लाह मुझसे वो काम पूछ ले क्यों किया था, मुझे डर लग रहा है, मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चीज को याद करेंगे
ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں. ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے. پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن. اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے. آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام. پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں. اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے. اور ان سے بچا کر بھاگ گیا. کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا. موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں. یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر. آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے. جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے. تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے. انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی. موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے. بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے. ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی. آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے. ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں. یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہتی ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا. خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے. جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے. وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا. یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی. لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں، مہر دینا پڑے گا تمہیں. کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خدمت کرو، 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو، یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے، عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں، تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے، میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی، کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، قوت عطا کی ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے باغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے. کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، رسالت بھی عطا کی. نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کو لے کر چلتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، اژدھا بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا قال لا تخف، ڈرو مت، خودھا، پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے، ید بیضاء اور یہ عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے. فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا. فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں. کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ.
फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है। तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली, तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों जानते हैं? फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजिजे और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजिजा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से हाथ से जो पानी निकला, यह हुजूर का मौजिजा है या नहीं? यह सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजिजा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं टक टक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है। ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है, देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं, जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है, मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में की चीज नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता? कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी, हकीकत नहीं होती।
موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے. فرعون کا غصہ اور تیز ہوا. اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں, لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا. کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر. بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے, کام کتنے کرتی ہے, کیا کیا کام ہے. سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں, 12 راستے جاری ہو گئے, سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو, پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا. جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, بہت ہلکی چیز, لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے, یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے. میرے عزیزو, موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے. پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے, فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا, بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا. اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا, اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی, نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں. تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے, پیرامڈ. کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. مصر میں کائرو سٹی ہے, ایجپٹ میں, وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں. بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں. ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں. خیر ان کی اپنی زندگی ہے. تو فرعون کی لاش کو رکھا, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ